حضور کے دربار میں مسئلہ حل نہیں ہوا، اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں۔ بچیوں کو ساتھ لیا، چھوٹے بچوں کو ساتھ لیا، میدان میں آ سامنا میں آ کہنے لگی بچوں سے میں دعا کروں گی، تم نے کہنا یا اللہ یا اللہ۔ کیا کہنا؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں میدان میں دعا کروں، اس نے دعا مانگی یا اللہ جب زمین پیاسی ہوتی ہے اس کی دعا سن کر تو بارش برسا دیتا ہے۔ بچیاں کہتی ہیں یا اللہ، آپ بھی کہیں یا اللہ میری جوانی چلی گئی، حسن چلا گیا، بڑھاپا آ گیا، یا اللہ اگر میرے مسئلے کا کوئی حل نہ بنا تو میری زندگی تو تباہ ہو جائے گی۔ رو رو کر بچے بچیاں کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ۔ عرش والے چونٹیوں کی دعائیں سن کر تو بارش برسا دیتا ہے، میں تو تیری بندی ہوں، یا اللہ میرے مسئلے کا کوئی حل اپنے حبیب تک پہنچا دے۔ تو وہ اللہ ہے، آدم کی دعا کو سن لیا، حضرت ابراہیم پر آگ کو تو نے گلزار کر دیا، اسماعیل پہ چھری کو بند کر دیا، وہ درخت کے نیچے بیٹھا جو دعا کر رہا اس کی دعا کو تو نے سن لیا، وہ 18 سال بیمار رہا اس کی دعا کو تو نے سن لیا، وہ 7 کوٹھڑیوں کے اندر بند ہے، جب تمہیں پکارتا ہے تو 7 دروازے اس کے لیے توڑ دیتا ہے، حضرت یعقوب کو بینائی دیتا ہے، یوسف کو رہائی دیتا ہے، عیسیٰ کو مسیحائی دیتا ہے۔ میں تو تیری بندی ہوں، میرے ہاتھ پہ رحم فرما۔ بچیاں کہتی ہیں یا اللہ یا اللہ۔ مائی کہنے لگے اگر تم نے میرا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے، اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے۔ اب لجاجت کے ساتھ مانگا، آنسوؤں کے ساتھ مانگا، تڑپ کر بھڑک کر جو مانگا، اللہ نے فرمایا جبریل جلدی چلے جاؤ، کام بڑھ گیا ہے، جلدی چلے جاؤ۔ اب دیکھو وہ سب کو یاد رکھنا ہے، تھوڑا مانگا ہے زیادہ دینا چاہیے۔ اس نے کہا کہ میرا مسئلہ کوئی حل کرو، میرے لیے میرا مسئلہ حل کرو۔ زمانہ جاہلیت میں قانون تھا کہ طلاق، یہ جملہ کہہ دو تو طلاق ہو جاتی ہے۔ اب 3 طلاقیں دینے کے بعد بھی لوگ مولانا کے پاس آ جاتے ہیں طلاق ہو گئی، مولانا کہتے ہیں ہو گئی، میں نے تو غصے میں دی اور تم نے محبت میں دے دی۔ سبحان اللہ، کون سا ذرا مسکرایا بھی کرو، ذرا شوگر لیور میں اچھی رہتی ہے۔ سبحان اللہ، کون سا اللہ نے فرمایا جبریل جلدی چلے جاؤ۔ آ گیا جبریل، کیا کہنے لگے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ نے کہا ہم نے اس کی بات کو سن لیا، جو خامد کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی، اس نے کم مانگا ہے، ہم زیادہ دینا چاہتے ہیں۔ اس کی تڑپ اور مانگنے پر ہم نے اس کا مسئلہ بھی حل کر دیا ہے اور زمانہ جاہلیت کا قانون بھی بدل دیا ہے۔ کیوں جی حضرت اسی طرح 28واں پارہ پہلا رکوع پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ، 28واں پارہ پہلا رکوع، ادھر دیکھو۔ حضرت امی عائشہ فرماتی ہیں میں بالکل حضور کے قریب بیٹھی، یہ مائی جھگڑا کر رہے تھے، کچھ باتیں مجھے سنائی دے رہی تھی، کچھ مائی کی باتیں مجھے بھی سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن میں اس اللہ پہ قربان جاؤں جس نے ساتوں آسمانوں پر اس عورت کی بات کو سن لیا ہے۔ ایک دن فاروق اعظم آ رہے ہیں، جو کھڑی ہوگی نا سب روک لی، حضرت یہ مسئلہ بتاؤ، یہ مسئلہ بتاؤ، پیچھے جب میں غفیر ہے، کثیر مجمع ہے، لوگوں نے کہا جی آدھا گھنٹہ ہو گیا اس مائی نے آپ کو روک رکھا ہے، سارا مجمع رکا ہوا ہے۔ حضرت فرمانے لگے تمہیں پتہ نہیں یہ کون عورت ہے، اگر ساری رات بھی مجھے کھڑا کر کے مسئلے پوچھتی رہے تو میں بتاتا رہوں گا، یہ تو وہ عورت ہے جس کی بات کو اللہ نے سن لیا تھا، میں عمر کون ہوتا ہوں۔ آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی۔ کس رنگ کے اندر مانگا، ہم ایک شعر پڑھ کے آپ کو بتا، کس طرح کے
11 مہینے اللہ کی جتنی رحمتیں اترتی ہیں رمضان المبارک میں، اس طرح سمجھ لو آسان، 11 مہینے اللہ کی رحمتیں جو ہے قطرے کی مانند اترتی ہیں، اور رمضان المبارک کے اندر اس کی رحمتیں جو ہیں وہ سمندر کی طرح اترتی ہیں۔ تو اس کے باوجود بھی اگر ہم نے اس کو ضائع کر دیا تو بتاؤ پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے فرمایا کہ رمضان آپ کی زندگی میں آ رہا ہے، اور ایک اور رات بھی آ رہی ہے، شب برات جس کو کہتے ہیں، اس میں بھی قضاء و قدر کے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ وہ فساد والی رات نہیں ہے، وہ فرمایا کہ اتحاد اور اتفاق والی رات ہے، وہ اللہ کے ذکر والی رات ہے، آخرت کے فکر والی رات ہے۔ اگر اس رات کو بھی ہم تسبیح و تحلیل کے اندر، رکوع اور سجود کے اندر، قیام اور قیام کے اندر، تلاوت قرآن کے اندر، ذکر رحمان کے اندر گزار دیں گے، اللہ اس طرح کر دے گا جس طرح آج ماں کے پیٹ سے بندہ پیدا ہوا ہے۔ تو غنیمت سمجھو۔ نمبر 2، نمبر دوسرا آ گیا، تھوڑا موقع ہم نے زیادہ دیا۔ اس نے کہا میرا مسئلہ کرو، اللہ نے کہا زمانہ جاہلیت کا قانون بھی بدل دیا ہے، آئندہ کے لیے جو یہ جملہ کہے گا طلاق تو نہیں ہوگی، آگے پھر شیخ العزیز صاحب سے پوچھ لینا کیا ہو جاتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ اگر یہ جملہ کہہ دیا نا پھر 2 ماہ کے روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے، پھر 60 مسکینوں کو کھانا بھی کھلانا پڑے گا، یا ایک غلام کو آزاد کرنا۔ بچ کے رہنا، زبان پہ کنٹرول کرو، تعلق کرو، ہر نظام کفا۔ حاکم کا مطلب یہ نہیں کہ 1 منٹ میں سارا کام کر، سبحان اللہ کہو۔ وقت تھوڑا اس لیے میں تفصیلات میں نہیں جاتا۔ نمبر 2، اللہ نے بڑھاپے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دیا، بڑھاپے کے اندر اسماعیل عطا کیا۔ اللہ آواز آتی ہے، اس کو دیکھنے کی اجازت نہیں، چومنے کی اجازت نہیں، سونگنے کی اجازت نہیں، اس کو اور اس کی ماں کو اونٹنی پر بٹھاؤ، وہاں چھوڑ کر آؤ جہاں میرا حکم ثانی آئے گا، ورنہ چلتے چلے جاؤ۔ چلو بٹھاؤ، مشکیزہ لے لیا پانی کا، کھجوریں لے لی، بیوی کو اوپر بٹھایا، بچہ گود میں ہے، نقشہ ذرا دیکھنا، اب مہار پکڑی اور چلنا شروع کر دیا، اللہ کا حکم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی کو لے کر جا رہے اور مہار پکڑی ہوئی ہے، شہر گزر گئے، باغات گزر گئے، آدھا
हाजरा वापस आई, उसने बच्चा गोद में ले लिया, तवक्कुल अल्लाह की तस्बीह पढ़कर बैठे। असबाब मफहूम है, मुसव्विरुल असबाब पे नजर है। और मैं ये तवक्कुल अल्लाह फहुवा से खजूरें खत्म हो गई, पानी खत्म हो गया। अब क्या हो, बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, दूध खुश्क हो गया, रेत ही रेत नजर आ रही है, पहाड़ ही पहाड़ नजर आ रहे हैं, इंसान नजर नहीं आ रहा है, चरित्र नजर नहीं आ रहे, परिंदे नजर नहीं आ रहे। तो हालत क्या होगी?
बच्चा तड़पता है, रोता है, माँ के दूध में जोश पैदा होता है, और जब माँ तड़पती है तो बच्चे के गलमों से जबर निकलता है। ये हजरत साहब आपका फैज है, सुभान अल्लाह। मैं तो आपका सबक इनको सुना रहा हूँ। तो अल्लाह ने कहा थोड़ा मांगा हम ज्यादा देना चाहिए, और हम शिकवा करते हैं हमारी दुआ कबूल नहीं होती, हमारी सुनता नहीं है, क्या करें, इतने साल हो गए। ये गलत है, वो सबकी सुनता है, वो सबकी खुदा मौजूद गुलशन में, खुदाई है वीरानों में। बस हो गया, ब्लड प्रेशर कमजोर हो गया, अपना सुभान अल्लाह को। खुदा मौजूद गुलशन में, खुदाई है वीरानों में, उसी के नाम के चर्चे जमीनों आसमानों में। वो कर सकता है जो चाहे, वो हर एक शय पे कादिर है। वो चाहे तो चिखा को गुलस्तानों में बदल डाले, गदाओं को शहंशाह, यतीमों को नबी कर दे। कभी आती नहीं मेरे मालिक के खजानों में। तीसरा नंबर आ रहा है, कितना? एक जगह मैंने 3 नंबर ये बयान किए थे, तो पता मैंने लगा वाली साहब खुदा आपका भला करे, शुक्र है 3 घंटे में आपने 3 नंबर बयान किया। अगर 6 होते तो फजर ही हो जाते। अब तीसरा नंबर मिनट रहेगा मेरे बात की 6-7। फिरौन की बीवी का नाम है आसिया। क्या नाम? आसिया। अल्लाह ने हिदायत अता की, कलमा पढ़ लिया। जब उसने कलमा पढ़ लिया तो फिरौन के पेट में दर्द बुलंद शुरू हो गया। उसने कहा ये क्या हो गया, घर का आदमी बिगड़ गया। घर का आदमी बिगड़ जाएगा तो सब कुछ खराब होता है। सुभान अल्लाह। समझते आप सब कुछ है, मैं जानता हूँ, मैं पुराना आपसे वाकिफ हूँ। तो सारी रात कपड़े बदलता रहा, ये दिन कभी इधर उसको नींद ही नहीं, सोचता रहा। सुबह जब दरबार लगा, वजीर आ गया, मुशीर आ गया, फलाना आ गया, या नहीं खैर है, आंखों में सोजश है और बदन भी आपका सर्द हो चुका है, नींद का खतरा है। उसने यार रात नींद नहीं आई, बीवी ने कलमा पढ़ लिया मूसा के साथ, सारी रात सोचता रहा ये क्या हो गया। तो वजीर और मुशीर कहने लगे इसको हमारे हवाले करो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम इसका दिमाग सही कर देंगे। हमेशा हमेशा हुकूमतों का बेड़ा गर्क वजीर और मुशीरों ने किया है। जरा ऐसा कहो। उन्होंने कहा हमारे हवाले करो। उन्होंने कहा ठीक है, हवाले कर दिया। इसकी हम इसको औकात दिखा देंगे, इसको पता चल जाएगा, दिन को इसको तारे नजर आएंगे, ये बिगड़ चुकी है, हमारे हवाले करो। इसने मूसा का कलमा पढ़ लिया। ये जरा पर लिबास उतारो, ये बंधन उतारो, बालियां उतारो, हैवान सदर से बाहर निकल दिया। टाट पहनो, टाट कपड़ा गंदा, वो जेब तन करो, ये जरा पर लिबास उतारो, माला उतारो, कंगन उतारो, बालियां उतारो, चूड़ी उतारो। सुनने की तो एक दफा हाय करती थी ना तो 20 डॉक्टर आ जाते थे, हाय करती थी तो 20 हकीम आ जाते थे। तेरे कमरे में कभी मच्छर नहीं गया, मक्खी नहीं गई तेरे कमरे में, तुम्हें एक दिन के लिए भी गर्म हवा नहीं लगी, और तुमने मूसा का कलमा पढ़ लिया। ये सारी सहूलतें उन्होंने वापस रखी। और क्या कहा? झाड़ू पकड़। क्या कहा? ये झाड़ू पकड़ और पकड़ कर मिस्र का बाजार सफा कर। अब मिस्र का बाजार सफा कर, झाड़ू हाथ के अंदर, और कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह। इधर जा, ला इलाहा इल्लल्लाह। आवाज नहीं आ रही आपको? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब अंदर से जो आवाज निकली तो गली सफा कर रही है, और इस आवाज में इतना असर था कि सुबह अकेली आसिया की शाम तक 50 औरतों ने कलमा पढ़ लिया। उसको तो गुस्सा चढ़ गया, ये औरतों की जमात वहीं से शुरू हुई। सुभान अल्लाह।
سبحان اللہ ان تک یہ حضرت سمجھتے ہیں، حضرت سے میں نے پڑھا ہے سنا ہے، ان تک بڑی سمجھدار عورت تھی آسیہ، اس نے یہ نہیں کہا کہ میرا جنت میں محل بنا، اس نے کہا اپنے پاس بنا۔ آپ کی تو سبحان اللہ کہ میری جان نکل گئی، آپ کی سبحان اللہ، بکری کی جان نکل جاتی ہے اور کسائی کہتا ہے اس میں چربی نہیں نکلی، سبحان اللہ۔ ربنا علم اشرف